ایک ہمارے ساتھی ہیں تو انہوں نے کوئی گاڑی سیل پہ لگائی ہوئی تھی، تو وہ گاڑی جب خرید بک گئی تو لینے آنا تھا، وہ دوسرے شہر سے ان کو آنا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ دوسرے شہر سے آئیں گے تو چلیے میں کچھ کھانا وغیرہ بنا لوں۔ تو انہوں نے وہی ہمارا دیسی پلاؤ اور اس طرح کا پھیکا کر کے کچھ کھانا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ خیر 2 ڈھائی گھنٹے کی سفر سے جب وہ آئے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو اندر ویلکم کیا، لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے سکیئرڈ تھے کہ وہ اندر نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ کیوں کیوں؟ کہ ہم او مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا اجنبیت ہوگی۔ خیر قصہ مختصر، وہ کہتی ہیں میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بڑے شوق سے ان کو کہا آپ اندر آئی۔ اچھا وہ دونوں ہسبینڈ وائف اندر آ گئے ہیں، تو جو ان کے ساتھ ایک بیٹا اور بیٹی بچے بچی تھے وہ گاڑی سے نہیں نکل رہے، اور وہ پریشان، مطلب وہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بچے اندر نہیں آ رہے۔ یہ گئی بہت ہاسپیٹیبل ماشاءاللہ یہ فیملی ہے، کہتی ہیں ہم نے ان کے لیے بڑا اچھا کھانا لگایا، باتیں کی، تو ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف بہت سٹرینج فیل کر رہے ہیں۔ خیر ہوں اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں نے نا 2 باکسز ٹیک اوے بنائے، تو میں نے کہا کہ یہ بیٹا بیٹی جو گاڑی میں ان کو دے دیں۔ خیر گاڑی بھی ان کو پسند آ گئی، وہ گاڑی لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں ہمیں ایک پورا لیٹر ان کی طرف سے آیا کہ آج گاڑی تو جو ہم نے لی ہے سو لی ہے، لیکن ہمارا مسلمز کے بارے میں کانسیپٹ بدل گیا۔ آپ تو ویسے اچھا نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا پہ آتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ایک بڑی عجیب سی چیز بنا کے پیش کیا۔ اب یہ سوچئے کہ اگر اس چھوٹی سی مثال سے آپ دیکھیں کہ ایز اے کامن پرسن دن میں کتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا، اگر ہم ایک ہلکا سا اسمائل، ایک ہلکی سی اچھی سی بات ان سے کرتے ہیں اور ہمارے چہروں پہ اسمائل اور کانفیڈنس ہو، تو کوئی بندہ آپ کو برا نہیں کہے گا۔ تو استاذ تو آپ کو جو کیا لگتا ہے کہ قصور کہاں پہ رہ گیا ہے؟ کیونکہ بائی برتھ تو ہم مسلم ہیں، بائی پریکٹس دیکھا دیکھی بھی ہم نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ کمی کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ہے اصل پرابلم، اصل جو میں آپ کو اپنے دل کا درد کہوں، جو میں کئی سال سے دیکھتی ہوں اور میرا دل اس پہ روتا ہے کہ ہمارے ان ملکوں میں آنے کی وجہ درست نہیں ہے۔ جی ہم میں سے اکثر لوگ نمبر ایک، اگر ینگ ایج میں کوئی آ جاتا ہے یا بھیج دیا جاتا ہے تو وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آتا ہے۔ کتنا معروف جملہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے، ٹھیک ہے۔ ہوں اب جب وہ تعلیم کے لیے آتے ہیں تو وہ ظاہر انڈر پریشر ہوتے ہیں، کچھ لوگ اسکالرشپ پہ آتے ہیں، کچھ کو بہت بھاری فیسیں دے کے کالج یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ ان ملکوں میں آتے ہیں تو ان کو اپنے ویزے کو پرولونگ کرانا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جس یونیورسٹی یا ہاسٹل میں رہتے ہیں وہاں 98% لوگ نان مسلم ہوتے ہیں۔ اب ان بچوں کو ادھر بھیجنے سے پہلے پیرنٹس نے وہ کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا، جو میں 2 جملوں میں کہہ دیتی ہوں کہ آج کے پیرنٹس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہونی چاہیے، وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم۔ لوگ پراؤڈ کہتے ہیں، مجھے پراؤڈ کا لفظ اچھا نہیں لگتا، ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم۔ پراؤڈ نہیں ہے، بچوں کو یہ سوچ دیجئے وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم۔ ہم نے بالکل کیا کیا ہوں نسلی کے ساتھ، ہم نے امبیرسڈ مسلم پیدا کیا۔ اس وقت مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ اس نسل سے تو کم ہو رہا ہے، جو کہہ لیں ہمارے جیسی نسل اس وقت ایز اے پیرنٹس ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بچے جو ویسٹ میں پیدا ہوئے یہیں پل رہے ہیں وہ یہ کام کریں گے کہ وی آر انشاءاللہ پراؤڈ، وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم، وی آر ناٹ امبیرسڈ انشاءاللہ مسلم۔ اب جو بندہ انشاءاللہ گھر سے ہارنے کے لیے جائے گا اس کو کون جتائے گا؟ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سامنے رکھ لیجئے، بالکل ارلی ٹین ایج، کیا وہ تو لڑک پن میں ہی اپنے ماں باپ سے جدا کر دیے گئے۔ ہوں کیا چیز تھی جس نے ان کو دیار غیر میں بھی اللہ کے حکموں پہ بھی رکھا، ماں باپ کے بھی وہ بہترین فرما بردار رہے، بنیادیں اچھی تھیں۔ تو بالکل مسلم پیرنٹس کا اس وقت جو سب سے بڑا کام ہونا چاہیے، ہوں اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، ہوں توحید ان کے دل میں ایسے راسے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی ان کو سمجھ آ جائے کہ آرڈر آ گئے اوپر سے اور میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی جی بڑی زرخیز ہے۔ بالکل